تو روزے کا معنی رکنا ہے. روزے کا معنی بولیے, روزے کا معنی رکنا. کس سے؟ جھوٹ سے, غیبت سے, بدی سے, بد نگاہی, کھانے پینے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا, میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے, کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے. تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے, سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے, لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے, سلمان فارسی مزدوری کرتے, مقداد مزدوری کرتے, صحابہ مزدوریاں کرتے, روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے, محبوبہ دل نہیں بھرا, دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے, سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا, طاقت تھی, ہمت تھی. آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائی رب بیماری لا دینا, اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے, اور دعا کریں اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے. آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا, خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے, اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں. عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا. قانون بن گیا. میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے, بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی, گزارا چل رہا. اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں, لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے. مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا, تو وہ کھانے نہیں دیتا, نہیں کھانے دیتا. وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا, 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا, 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا. تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصفو. میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو, اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا, اللہ تندرستیاں دے دے گا, شفائیں دے دے گا. تم روزے رکھو, اللہ تمہیں, سبحان اللہ, اللہ تمہیں, اللہ طاقت دیتا ہے, ہمت دیتا ہے, اللہ ہمت دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے, ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے, کمزور لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے, مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے, تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے, روزہ کدوں کو جاندا ہے, روزہ اپنی جگہ تے بے مزدوری اپنی جگہ ہوتی. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے, مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی, پتہ نہیں روزے چلا طاقت کتوں دے چھڑدا ہے, نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی رکھ. بھائی صوم تصفو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ, اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ تجھے, یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, یہاں عجیب حالات ہیں, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا, ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا, سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا, یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا, کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا. او خدا کے بندے, روزہ تو نعمت ہے. اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے, اور فاقہ کرنا بھی. مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. وہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, 7 آنتوں سے, اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے. یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا, سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے, سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے. فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا, شہری کا, کھاتے جا رہے ہیں سو. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے, جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے, فاقہ کشی کی تربیت لے, رمضان میں روکے اپنے آپ کو, تربیت ہوگی. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس
اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہے، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے، کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی۔ کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے۔ رمضان اور اللہ اکبر، کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا